جب مفتی صاحب کے عنوان سے کانفرنس ہوتی ہے تو ان کی ہم جہت زندگی کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جہاں ایک عالم دین تھے، جہاں وہ ایک فقیہ تھے، جہاں وہ ایک محدث تھے، اور اس حیثیت میں جو انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے اپنی زندگی میں، پھر سیاسی میدان میں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ملک میں ایک بڑا مقام پیدا کیا، اور انہوں نے جو نقوش چھوڑے ہیں وہ پوری قوم کے لیے قابل تقلید ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کا ماحول ہو، ایک اچھا جمہوری ماحول ہو، پارلیمانی کردار ہو۔ انہوں نے اپنے پارلیمانی کردار سے آئین بنایا، اس آئین پر انہوں نے دستخط کیے، ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا انہوں نے، پھر بین الاقوامی سطح پر ساری زندگی انہوں نے فلسطین کے کاز کی حمایت کی، اور اسرائیل کی جارحیت اور ان کے قبضے کے خلاف انہوں نے اپنی توانائیاں جو بھی تھی ان کی سیاسی وہ صرف کی انہوں نے۔ تو آج بھی ہماری اس اجتماع میں مفتی صاحب کے انہی نظریات کی بنیاد پر جہاں ہم ان کی شخصیت کو زیر بحث لائیں گے، وہاں پر ہم ان کے کردار کو بھی، چاہے وہ علمی حوالے سے ہو، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو، چاہے وہ امن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پارلیمانی نظام کے حوالے سے ہو، جمہوری حوالے سے ہو، اسلام کے لیے ہو، ختم نبوت کے لیے ہو، فلسطین کے لیے ہو، امت مسلمہ کے لیے ہو، ان سب کے لیے ان کے نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے گفتگو کرنی ہوگی، تمام مقررین نے گفتگو کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ ان کا یہی پیغام اگلی نسلوں کے لیے نشان راہ بنے گا، اور ان کے لیے اپنا مستقبل سنوارنے کا سبب اور ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو جی۔ میں آئے ہو اور ادھر انتہا پسندی کی ایک لہر اٹھی ہے، اور مانا عدالت قتل ہو رہے، توہین رسالت کے حوالے سے، اور کل اس کی رواداری امن ریلی بھی نکلی۔ ابھی یہ سندھ میں ایسا ماحول بن رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہم تو سوچتے ہیں کہ کہیں بھی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی ہر چند کے آپ اس کو گئی گزرے ایک امت کہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ جو ان کی عقیدت ہے، اس میں بہت جذباتیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایسی مضبوط کمٹمنٹ دنیا میں کہیں نہیں پائی جا رہی، کسی مذہب میں نہیں پائی جا رہی۔ تو کچھ لوگ اگر اپنی رائے رکھتے ہوں اور ان کو پتہ ہو کہ مسلمان اس پر مشتعل ہوتا ہے، ان کو بھی انتہا پسندی نہیں کرنی چاہیے، ان کو بھی قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کو آئین میں تحفظ دیا گیا ہے، کیوں آئین کے اس حصے کا احترام نہیں کیا جا رہا؟ ہاں، اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو جیسے آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں پوری جمعیت علماء اسلام تھانے کے سامنے کھڑی ہو گئی تاکہ پبلک کو روک سکیں اور کوئی خود کارروائی نہ کر سکیں جی، لیکن جب اس نے پولیس کے سامنے بھی ایسی خرافات بکیں تو پولیس مین نے جذباتی ہو کر ان کو قتل کر دیا جی۔ تو اس طریقے سے کچھ ایک مافیا ہے ملک کے اندر جو مذہب کے خلاف ہے، اور ایسے مواقع پر وہ پھر مذہبی لوگوں کی کمزوریوں کو تو اچھالتا ہے، لیکن مذہب دشمن لوگوں کے حوالے سے ان کی انتہا پسندی کا نوٹس نہیں لیتا بلکہ انہیں سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس جنگ میں ان کا رویہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے اور انتہائی جارحانہ ہے۔ اسلام کے حوالے سے ہم کوئی کمپرومائز کسی کے ساتھ نہیں کرتے، اس کی عزت، اس کے ناموس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس، اس کے لیے جنگ لڑیں گے، ہر حالت میں لڑیں گے۔ اس کو کوئی انتہا پسندی کہتا ہے تو لاکھ دفعہ کہے، وہ خود انتہا پسند ہیں، ہم ان کو بھی احترام کرنا چاہیے۔ ہم بھی دوسرے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم ان پر نازل ہوئی کتاب انجیل کا خدا کی کتاب سمجھتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان پر نازل ہوئی کتاب تورات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے ان انبیاء کے بارے میں عقیدت و احترام ہے، ان کی کتابوں کا احترام ہے، ان کو ہم آسمانی کتاب سمجھتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو بھی اتنا ہی احترام ملنا چاہیے۔ جب کوئی اس کا احترام نہیں کرتا تو اس سے پھر فساد پیدا ہوتے ہیں۔ تو فساد کے لیے تو ہمیں اعتدال پسندی کا درس دیا جاتا ہے، اور فساد پیدا کرنے کے لیے جب وہ سبب اور علت بنتے ہیں ان کو تحفظ دیتے ہیں، تو یہ بھی انتہائی قابل مذمت چیز ہے کہ رسول اللہ کے ناموس کو کوئی گالی دے اور آپ اس کو تحفظ فراہم کریں۔ ان کو بھی ذرا اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ جی۔